وہ دیکھیں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں آج اس سے ٹائٹل مل گیا ہے کہ وہ پتہ نہیں مڈل سائڈ ہیں جی، تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، وہ اس سے فخر محسوس کرتے ہیں مڈل سائڈ ہونے سے۔ تو زاہد صاحب کو تو ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ آ جائیں جی، میں چیک کر لیتا ہوں، مجھے ٹیلی گرام پر بھیجیں، کیونکہ یہ جو ہے نا اپنا کیا نام ہوتا ہے اس کا، یہ واٹس ایپ والا جو ہے نا تھوڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ویسے تو چیک کر لیتا ہوں، پتہ نہیں آپ نے کہاں بھیجی امین بھائی؟ میں نے واٹس ایپ پہ بھیجی ہے، 2 آپ نے بھیجی ہیں، اب اس میں کیا سائنس ہے؟ ایک حوالہ اور وہ کڑکی، ہاں جی ہاں الگ الگ بھی والا وہ ساتھ ساتھ جیسے جون سی لگانی لگا اچھا تھوڑا سا اس میں آپ نے کوئی ایڈیٹنگ کی ہوگی، تو یہ لگا لیتے ہیں۔ یہ لے کہتا ہے سیکیورٹی کنیکشن، نہ وائرس مجھے نہیں بھیجنا، سمجھ آئیے بات کی؟ تو وہ اس میں آپ کے کوئی مسئلہ ہے، وہ نہیں ادھر آنے دے رہا، اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہاں جی میں نے اس کو کاپی کیا ہے وہاں سے امیج کو یہاں انٹر کیا ہے، یہ دیکھیں، اور وہ کہتا ہے اس میں کوئی ہے گڑبڑ آپ کے حوالے میں۔ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو میں نے کیا اس کے باوجود مائیکروسافٹ آفس آئیڈینٹیفائی سیکیورٹی کنیکشن۔ تو مجھے ہیک کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، مجھے پہلے ہی 50 ملکوں کے ختم نبوت کے لنڈے کے مجاہد ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بھی ٹرائی کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ۔ اچھا آواز ڈبل اس لیے ہو رہی ہے کہ شاید، اچھا ابھی کوئی بات کرنا چاہیں کوئی بھائی کریں، وہ تو بندہ جو ہے وہ کھابے ساجے ہو گیا ہے، جو لیفٹ سائڈ ہے وہ کہیں لیفٹ سائڈ پر چلی گئی ہے اور رائٹ سائڈ پر چلی گئی ہے، تو ابھی کوئی اور بھائی بات کرنا چاہے تو کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہاں جی کریں بات بھائی۔ جی کیا حال ہیں دوستوں کے؟ سب ٹھیک شکر ٹھاک اللہ ہیں؟ کا، سب آپ سنائیں خیریت؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ، ہم تو آپ کی کمنٹری سن کے جو ہے نا وہ محظوظ ہو رہے ہیں، جو آپ ماشاءاللہ کمنٹری کر رہے ہیں وہ بڑی زبردست۔ بس جی ہم تو حقیقت حال کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ فیقہ ان افریقہ میں نا وہ سہیل احمد کہتا ہے کہ تم باتیں بڑی اچھی کرتے ہو، کہتا ہے میں سچ بولتا ہوں، لوگوں کو خود ہی اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہم تو تحقیق کر کے جو حقیقت حال ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گالیاں 2 بس نہیں، ہم نے مائک میوٹ کر لیں بھائی، اسٹوڈنٹ بھائی آپ کے مائک سے واپس آتی ہے آواز، جو بھی بات کرے پھر مائک میوٹ کر لیں۔ جب بات کرنی ہو، خود بھی کوئی بندہ بات کرنا چاہے تو وہ مائک کھول کر کہہ سکتا ہے جی بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ زاہد جمیل حفیظ صاحب منگول وہابی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ گالیاں دو، بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو احمد رضا خان بریلوی صاحب، جس کو بریلوی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مانتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ نیچے وہ بھی آگے ہیں جناب گجرات کے عثمان ڈار صاحب اس دن وہ آپ نے عبارت پڑھی تھی، اس کے بعد آپ نظر ہی نہیں آئے، آپ کہہ رہے تھے میں تحقیق کر کے آؤں گا، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب کی عبارت، تو وہ کہاں گئی آپ کی؟ اتنا غصہ کیوں کرتے؟ غصہ غیرت مند کرتے ہیں نا، آپ کا غصے سے کیا تعلق ہے؟ بس اتنا کالا ڈار پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے عثمان صاحب، ایسے سچ بتاؤں، ڈار جو ہیں ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ڈار، وہ تو اتنے ککے برے اور گورے چٹے اور ہرے رنگ کی آنکھوں والے ہوتے ہیں، ایسا کالا سیاہ ڈار میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ آپ ایک دن کیمرہ چلا کے بیٹھے تھے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، یہ پتہ نہیں شاید افریقہ کا ڈار ہے کوئی، تو بہرحال جو بھی ہے، یہی میں کہنے لگا تھا، افریقن ڈار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ خیر کرے ہیں، صحیح، سیرا لیون کا ڈار ہے یہ۔ اچھا بہرحال جو بھی ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ پھر ہو جاتے ہیں مسائل، کیونکہ وہ بعض جون کے مہینے میں آپ کو پتہ کتنی مئی جون میں کتنی گرمی پڑتی ہے پاکستان میں، تو ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ اس طرح کا بھی۔ تو غصہ غیرت مند کرتے ہیں، آپ کو تو نہیں آتا ہوگا، تو ہم غصہ بھی کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے، اتنا غصہ رسول اللہ نے کیا کہ چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ کیوں جی؟ تو سنت رسول ہے بھائی غصہ بھی کرنا، یہ بھی ایک اخلاق ہے، اخلاق کا حصہ ہے۔ جس وقت جس کی چیز کی ضرورت ہو، وہ کہتے ہیں فلٹر لگاؤ، لوگ ہی چٹیا ہونے والے فلٹر لاندے نے، انہوں نے کالیا ہونے والا فلٹر لایا ہی، تسی بھی چنگے رہ گئے۔ اچھا گالیوں کی میں بات کر رہا تھا، اس کا میں یہ عرض کر رہا تھا پیارے بھائی کہ ہمیں آپ کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ثناء اللہ جو ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، جو بریلوی فرقے کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہیں، وہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں دیوبندی وہابی شیعہ کافر مرتد اور زندیق ہیں، ان کے ماں باپ کا نکاح ہو سکتا ہی نہیں، جو عمل آپس میں کریں زنا خالص ہے، اولاد ولد الزنا ہے۔ وہ آپ کو گالی دینے کے انداز میں ولد الزنا نہیں کہتے، بلکہ آپ کو حقیقی ولد الزنا مانتے ہیں۔ کون سا ولد الزنا مانتے ہیں؟ حقیقی ولد الزنا، حقیقی ولد الزنا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ فرض کریں میں غصے میں آ کر زاہد جمیل حفیظ خان مغل وہابی صاحب کو کہتا ہوں وہ حرام دیا، یہ ایک گالی ہے، ایک
یہ مطلب ایسی بات ہے کہ جو ذرا سخت ہے، لیکن میں ان کو یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی والدہ کے ساتھ ان کے والد نے زنا کیا جس کے نتیجے میں زاہد جمیل حفیظ مغل وہابی صاحب پیدا ہوئے، بلکہ یہ ایک مطلب سخت کلامی کہہ سکتے ہیں، گالی کہہ سکتے ہیں، یہ فسق ہو سکتا ہے، فجور ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کفر نہیں ہو سکتا۔ لیکن احمد رضا خان بریلوی صاحب بریلوی فرقے کے امام فرماتے ہیں زاہد جمیل حفیظ وہابی صاحب کافر مرتد اور زندیق ہیں، ان کے ماں باپ کا نکاح ہو سکتا ہی نہیں، جو عمل انہوں نے آپس میں کیا وہ زنائے خالص تھا، اور زاہد جمیل حفیظ منگول وہابی صاحب ولد الزنا ہیں۔ وہ کہتا ہے حرام زادے اور ولد الزنا میں بھی فرق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حرام زادہ جو ہے وہ حلال رشتے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جو ولد الزنا ہے نا وہ کبھی حلال رشتے میں پیدا نہیں ہو سکتا، وہ ایک ناجائز رشتے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ۔ باقی سارے فرقوں کے بارے میں وہ کسی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اور یہ آج ان کے فتاوی رضویہ کے اندر یہ فتاوی جات موجود ہیں جس کو ہم گمراہی سمجھتے ہیں، ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں جو انہیں اس طرح کی باتیں کی ہیں یہ ناجائز ہیں، ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ باقی سارے لڑکوں کو وہ ولزنا اور ان کے ماں باپ کو زانی زانیہ کہیں، تو یہ زیادتی ہے ان کی۔ بہرحال آپ جا کر بریلویوں سے شکایت کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی کوئی اور بھائی جو اوپر پہلے بیٹھا ہوا ہے ان میں سے کسی نے بات کرنی ہے، ورنہ عثمان ڈار صاحب آئے ہیں وہ کوئی بات شاید کرنا چاہیں۔ یہ بت شکن کی جو آئی ڈی ہے ان کا شاید کبھی یہ عثمان ڈار والی آئی ڈی سے آتے ہیں، کبھی اس آئی ڈی سے، تو اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے جی کسی نے نہیں کرنی۔ جی بت شکن عثمان ڈار صاحب آپ کریں بات۔ جی میر صاحب میں کیا اتنا غصہ چڑھیا ہوا میں چاہنا وا تہاڈی زبان اتنی گندی ہے، تہاڈی شکل کتنی گندی ہوگی میں دیکھنا چاہنا ہوں۔ عثمان صاحب ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں نا آپ تو غصہ نہیں کرتے نا، غصے تو غیرت مند کرتے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ نہیں میں کوئی مرزا غلام قادری نے غصہ نہ کرا۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا نا، دیکھیں نا آپ سے میں بات کر رہا ہوں نا، میری بات کریں، میں نے کوئی مطلب آپ کے کسی اکابر کے بارے میں کوئی بات نہیں نہ کی۔ دو منٹ مجھے نہیں پتا کون ہے کون نہیں، اپنا ہی ان کا کوئی خیالی کریکٹر ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے گستاخی کی نا، کہ مجھے کہہ رہے تھے بھئی غصہ کیوں کر رہے ہو، تو ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ تم تو گیلے ہو گئے ہو، بھئی غصہ غیرت مند کرتے ہیں، تمہارا کیا لینا دینا ہے غصے سے؟ یہ تم کہہ رہے ہو نا اسامہ اور سیکر نے والے دیے ہیں، اسامہ کی تو اتنی جرت نہیں ہے کسی کے سامنے جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں سارے یہ جو شاپر گروپ ہے نا جنہوں نے ڈیکوڈر نام رکھا ہوا ہے، سارے اکٹھے ہو کر اپنے مرشد کے پاس جاؤ، اسامہ کے پاس، کہ وہاں بیٹھے 156 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تم سب لنڈے کے مجاہد اکٹھے بھی ہو جاؤ تو 50 بندے نہیں تمہارے پاس ہوتے، 156 لوگ بیٹھے ہیں، جاؤ اسے کہو آؤ میں دیتا ہوں تمہارے حوالوں کے جواب، تم میرے جواب دو، میں تمہارے اتنی جرت نہیں ہے اس کے اندر، میں تو تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں مار کے آتا ہوں۔ اس نے مجھے یہ ہادی بھائی نے ایک ڈھیلا سا فون کیا ہے، اسی وقت میں گیا ہوں شوں کر کے وہاں، اور وہاں سیکر آیا ہے، یہی حوالہ میں نے اس کے سامنے پیش کیا ہے، وہ گالیاں دینے لگے۔ اتنی تو تم لوگوں کی اوقات ہے، اور تم بھی یہاں آئے ہو غصہ کر کے کہ جی مجھے کالا کیوں کہا ہے؟ بھئی تو ہے ہی کالا ہے، اور تینوں میں شاہ رخ خان کہاں؟ ایڈا کالا سیاہ بٹ میں پہلی باری ویکھیا، بھئی میں ویکھے نے، بھئی میں تینوں بہا دینا، میرے کزن نے ایڈے ککے پورے ہرے رنگ دیاں آنکھاں، ایڈے ایڈے انہوں دے قد تے گورے انہوں دے رنگ، ڈار نے، تو پتہ نہیں کتھوں ایڈا کالا سیاہ ڈار ہویا۔ میں تے تیرے کو سوال پوچھے تو کہنا بھئی میر صاحب غصہ کیوں کر دے ہو پہ، تے ہن تو کیوں پہ غصہ کرنا ہے؟ میں تے گل پہ کرنا، میرا انداز ہی جوش والا ہے، جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ہیں جپٹنا پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، ساڈا تے لہو گرم ہے، یہ تے گرم ہی رہندا ہے، تو پتہ نہیں ایڈا ٹھنڈا ڈار کتھوں ہویا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کو حوالوں کا اتنا ہی شوق ہے نا، ایک حوالہ میں نے دیا ہے اور میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ وہابیوں کی کتابوں میں آج بھی وہ حوالہ موجود ہے، سیرت سنائی ایک بہت بڑے وہابی عالم نے لکھی تھی، اس کو آج بھی کتاب و سنت پر وہابیوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس پر مجلس التحقیق الاسلامی کے علماء کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے بھئی حوالہ، یہ میں نے اس کو ahmadi.org پر رکھا ہوا ہے، کوئی بندہ جا کر وہاں ثناء اللہ لکھے، اس کا یہ حوالہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ جناب ویڈیو ہے، بعض لوگ ابھی نئے شامل ہوئے ہیں، یہ ایک سنی عالم
مفتی حنیف قریشی نے گستاخ کون کے نام سے مناظرہ کے اندر وہابیوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ تم تو بگوڑے ہو بگوڑے، ایک حوالے نے سیکر گالیاں دینے پر آ گیا تھا، ابھی تم نے بھی یہی کیا ہے، گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے نا، اپنی طرف سے تم دکھا رہے ہو کہ تم غصہ کر رہے ہو اور میں بڑی ٹھنڈی طبیعت کا ہوں، ایک بات تمہیں کی ہے تم غصہ کر گئے ہو، مینوں اتے لے ہو، میں آ کے تمہیں دساں کہ میں ایڈا کالا ڈار نہیں ہے، میں گورا ڈار ہاں۔ یہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، سنائی والے نے عیسائیوں کو دیا۔ آؤ سنو مناظرہ سیالکوٹ شہر میں عیسائی مشن اور اناف کے درمیان مناظرہ ہوا۔ عیسائی مشن نے اہل اسلام پر اعتراض کیا کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کی طاقت تھی، تو عائشہ صدیقہ میں یہ مجال کہاں کہ 9 سال کی عمر میں اتنی طاقت برداشت کر سکے، مگر اہل اسلام اس کے جواب سے عاجز رہے۔ مولانا ثناء اللہ مرسر سے انہیں بلایا گیا، انہوں نے آ کر عیسائی مشن سے سوال کیا، عیسائیوں یہ بتاؤ طاقت محدود ہوتی ہے یا محدود زیادہ ہوتی ہے غیر محدود؟ عیسائی بولے طاقت غیر محدود زیادہ ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ عیسائی عقیدہ کے مطابق جب حضرت مریم غیر محدود خدا کی طاقت برداشت کر سکتی ہیں تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ 40 مردوں کی طاقت مولوی صاحب یہ کیا لکھا؟ اگر وہ گستاخی ہے تو یہ گستاخی نہیں۔ اور اسی کر کے میں پہلے پوچھا سی جو کتنے پڑے ہیں مدرسے پیچھے بیٹھ کے، اس کو کہتے ہیں الزام پاس کمالات عزیزی۔ اچھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ گستاخ کون مناظرہ ہے جو کہ کتابی شکل میں چھاپا ہوا ہے بریلویوں نے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ وہابیوں کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا اور اس میں یہ حوالہ کون پیش کر رہا ہے؟ جناب یہ بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام جناب مفتی حنیف قریشی ہے، یہ راولپنڈی سائیڈ کے ہیں، اور طالب الرحمان صاحب تھے ان کے مقابلے میں ایک وہابی عالم کہ جو ان سے یہ مناظرہ کر رہے تھے، وہ کتابی شکل میں چھپا ہوا ہے، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور اس میں دونوں فرقوں نے ایک دوسرے کو اللہ کا گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کا گستاخ اور صحابہ کا گستاخ اور علماء امت کا اولیاء کا گستاخ ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس میں یہ حوالہ پیش کیا گیا، حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، سیرت ثنائی ہے، ثناء اللہ مرسری بڑے مشہور وہابی عالم ہیں، ان کی جناب سیرت پر لکھی ہوئی کتاب جو کہ وہابیوں کی سب سے مشہور ویب سائٹ کتابوسنت.com پر مولانا عبد المجید خادم صاحب جو بہت بڑے وہابیوں کے عالم تھے انہوں نے لکھی ہے، اس میں یہ حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، صفحہ نمبر 445 ہے، مناظرہ سیالکوٹ کے نام سے، یہ اس کی عبارت ہے جو یہاں بڑی کر کے آپ کے سامنے لگائی گئی ہے، یہ اس کا مکمل صفحہ ہے، اور یہ جناب وہ حوالہ ہے، اور اس کا جواب دینے سے آج یہ جو نام نہاد ختم نبوت کے جعلی مجاہد ہیں وہ عاجز ہیں۔ جو آپ کے سامنے محمد حنیف قریشی صاحب نے حوالہ پڑھ کر سنایا ہے وہ حوالہ بھی ہم آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں یہ پوری رویداد موجود ہے، راولپنڈی مناظرہ گستاخ کون کے نام سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر پوری وہ رویداد لکھی گئی ہے جس میں بریلوی مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور وہابی جو جناب مولوی ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب کے درمیان یہ مناظرہ ہوا تھا، اور یہ وہ حوالہ ہے جو انہوں نے الزام کے طور پر پیش کیا کہ یہ ثناء اللہ مرسری وہابی نے اللہ کی، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی۔ اس میں لکھا ہے کہ جو عیسائی مشن تھا ان کا بریلویوں حنفیوں کے ساتھ مناظرہ تھا، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کی طاقت تھی، حضرت عائشہ 9 سال کی تھیں جب آپ نے ان سے وہ مرد عورت والا تعلق قائم کیا شادی کرنے کے بعد، تو ایک 9 سال کی بچی 40 مردوں کی طاقت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عیسائیوں طاقت غیر محدود زیادہ ہوتی ہے یا محدود؟ تو عیسائی مشن نے کہا طاقت غیر محدود زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یعنی ثناء اللہ مرسری وہابی نے فرمایا عیسائی عقیدہ کے مطابق، اب یہ بھی جھوٹ لکھا ہوا ہے، عیسائی عقیدہ کے مطابق ہمارا مطالبہ ہے دکھاؤ بائبل میں کہاں لکھا ہے، ہمیں کہتے ہیں جی دکھاؤ بائبل میں کہاں لکھا ہے، دکھاؤ بائبل میں کہاں لکھا ہے۔ اب کیا ہے جی، اس کو عیسائی عقیدہ بنایا، کوئی کون سا عیسائی ہے؟ یہ اکثر جوزف کو پکڑ کر لے آتے ہیں جو کہ عام پرانے کرسچنوں سے مختلف عقیدہ رکھتا ہے، وہ مسیانک جیو ہے،
اس کے بالکل الٹ عقائد ہیں مشہور کرسچنوں سے. کون کرسچن یہ اعلان کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ اللہ نے جنسی تعلق قائم کیا جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے؟ کون سا عیسائی مانتا ہے بھائی؟ لکھا ہے جب حضرت مریم علیہ السلام، یہ دیکھیں آگے علیہ السلام بھی لکھا ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام غیر محدود خدائی طاقت برداشت کر سکتی ہیں. لو جی اب بتاؤ ختم نبوت کے جعلی مجاہدو کہ یہ الزامی جواب ہے کہ نہیں الزامی جواب؟ اگر الزامی جواب ہے تو کیا یہ گستاخی ہے کہ نہیں گستاخی؟ آپ کہتے ہو کہ اگر بائبل میں حوالہ نہ ہو تو گستاخی ہے، تو یہ دکھا دو ہمیں بائبل سے کہ اللہ نے حضرت مریم سے جنسی تعلق قائم کر کے حضرت مریم نے اللہ کی غیر محدود جنسی طاقت کو برداشت کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں بعد میں حضرت عیسیٰ معاذ اللہ استغفر اللہ پیدا ہوئے. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محدود 40 مردوں کی طاقت برداشت نہیں کر سکتی؟ یعنی کہ حضرت عائشہ نے 9 سال کی عمر میں رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں 40 مردوں کی طاقت تھی وہ برداشت کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مریم نے اللہ کی غیر محدود جنسی طاقت برداشت کر لی جب اللہ نے ان سے جنسی تعلق قائم کیا جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو یہ ہمارا سوال ہے، ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا. دیکھتے ہیں یہ محمد اچھا کوئی بھائی نے بات کرنی ہے، کسی نے تریاق القلوب بھائی یا کوئی اور بھائی جو بیٹھا ہے یا شیخ احمد بھائی آپ کر لیں، پھر یہ محمد جمیل فیض صاحب آئے ہیں ان سے کرتے ہیں. ان سے بات کرنے کی گالیاں نکال رہا تھا بڑے زور و شور سے اور کہہ رہا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ میں کرتا ہوں بات، جس نے اگر آپ نے نہیں کرنی آپ میں سے جو بات کرنا چاہتا ہے وہ پہلے کر لیں کیونکہ آپ پہلے کے بیٹھے ہیں، پھر ان کو موقع دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا جی ابھی یہ کر لیں آپ دونوں باری باری کر لیں، جو پہلے بولا تھا پہلے کر لیں، بعد والا بعد میں کر لیں. آپ کریں بات، آپ کریں. جی سلیم مرزا صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں کو موقع دیں، ان سے بات کر لیں، ہم بعد میں بات کر لیں گے. اچھا شیخ ہادی بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی میں یہ کہہ رہا تھا صبح گالیاں دے رہا تھا سیکر بیٹھ کے 2 گھنٹے پہلے، کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بات کر کے گیا شیخ ہادی کے 3 دفعہ آئیں گے. او بھائی ہماری تمہاری تو بات ہوئی تھی کہ 1 دفعہ ہم آئیں گے 1 دفعہ تم آؤ گے، ٹھیک ہے. ہم تو گھر میں گھس کر بھائی حوالے دینے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے. ساری دنیا نے دیکھا. 3 دفعہ میں گیا، 1 دفعہ میر بھائی گئے میرے ساتھ اور 2 دفعہ میں خود گیا، اور تم نے گالی گلوچ کی، بد زبانی کی، اور وہ دنیا نے دیکھ لیا. صبح پھر اویس کو کہہ رہا، اویس کی کال آئی مجھے، اویس کو کہہ رہا کہ شیخ ہادی سے تعلقات ختم کرو، اس کو کال نہیں کرنی. اس کی مجھے کال آ گئی. اور بھائی یہ پراپوگنڈا تم کب تک کرو گے سیکر؟ تم جتنی مرضی گندی گالیاں دو، شاپر گروپ جو مرضی کر لو، تم لوگ بھاگ نہیں سکتے. تم لوگ، ہم لوگ تمہارے گھر میں گھسیں گے بھائی، یہ کھلی بات ہے. اچھا اویس کو تو بلائیں، وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اویس آنا چاہے، کیونکہ وہ بد زبانی نہیں کرتا، تو اگر وہ آنا چاہے تو اسے، اگر وہ آئے وہ کوئی بات پوچھنا چاہے کرنا چاہے، اسے بھی ہم یہ حوالہ پوچھیں گے نا، تو یہ بھی تو ان سے جا کے پوچھے یہ حوالہ. جیسے وہ مختلف حوالہ جات ان سے پوچھے گئے ہیں تو انہوں نے توبہ کی ہے. پھر ابھی تو رحمت اللہ کرانوی کا وہ حوالے ہیں جس میں وہ شراب کے واقعات اور عورتوں سے تعلقات. اس نے اقرار کر لیا اویس نے. میں آپ کی سامنے آپ کی بات بھی کروا دوں گا. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ باتیں جو ہے نا یہ زیادتی کر رہے ہیں مسلمان، تو میں مجبور ہوں. وہ ساری ریکارڈنگ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک بندہ اگر جینونلی اس کے دل میں، بعض لوگوں کو تو کسی نے رکھا ہوا ہے نا صرف سوال پوچھنے کے لیے، جیسے وہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس تو اکثر ہوتی ہیں آڈیو ویڈیو، تو آپ کے پاس وہ آڈیو نہیں ہے جب انہوں نے اعلان کیا تھا برات کا، جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی. جی ایک بندے نے ہمیں حوالوں کے لیے رکھا ہوا تھا، ہمیں اپنا کتا سمجھا ہوا تھا، ہمیں کہتا تھا وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ، ہم سے گالیاں لوگوں کو دلواتا تھا لیکن خود پیچھے بیٹھا ہوتا تھا. تو یہ بیان جو ہے، یہ جو جعلی شیعہ خلیفہ ہے حسن کاظمی، اس نے بھی دیا تھا، اور یہ زاہد نے بھی یہ بیان دیا تھا، اور لوگوں نے بھی یہ بیانات دیے تھے. تو وہ آپ کے پاس اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ آپ دیکھ لیں. تو یہ ان کا نہیں بنانا. جو اویس ہے اگر واقعی جینوئنلی اس کے اندر کوئی سوال ہو، کوئی بات وہ وضاحت چاہتا ہو تو وہ ہم سے کر سکتا ہے کبھی بھی آ کر. یہ بھی محمد زاہد جمیل فیض صاحب مغل صاحب آئے ہیں، منگول صاحب، تو ان سے کرتے ہیں. یہ وہابی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بھی وہ لوگوں انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ ایک جعلی ڈیکوڈر گروپ کا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ہاں جی. نہیں غصہ تو نہیں، میں تو بات ہی ایسے کرتا ہوں بھائی، یہ تو میرا نارمل طریقہ کار ہے. غصہ تو ابھی آپ نے میرا دیکھا ہی نہیں. جی اچھا مجھے نا پیمانہ ابھی سیٹ ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سیٹ
بھئی آپ مجھے یہ بتا دیں یہ جو عبارت لکھی ہے گستاخی ہے یا نہیں گستاخی؟ بس اس کے بعد پیمانہ خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے. ابھی چلیں پیمانہ بنا لیں کہ پھر چیک کرتے ہیں یہ گستاخی ہے یا نہیں گستاخی. بنائیں پیمانہ. اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے. ایسی عبارت جو یہ کہے نا عیسائی عقیدہ کے مطابق یہ بات ایسے ہے، آپ مسیح علیہ السلام کی عبارت نکالیں گے، میں نہ ثابت کر سکوں کہ وہ عیسائی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کرنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے، تو میں وہی فتویٰ لگاؤں گا. آپ چلیں لگائیں اب اس پر فتویٰ. اچھا بات سنیں، میں نے آپ کی بات ایکسیپٹ کر لی ہے. نہیں بات سنیں، ابھی پیمانہ ہو گیا ہے طے. جو آپ نے منہ سے مطالبہ کیا ہے نا، منہ منگی کے اندر موت بھی نہیں لب دی، تو میں نے تو آپ کے منہ کا مطالبہ مانا ہے. ابھی آپ نے آگے نہیں جانا، بس ادھر ہی گیس آپ کی نکل گئی ہے. یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. ہیلو جمیل بھی صاحب میری بات سننی ہے نا، پھر یہاں بیٹھے نہیں سن سکتے تو نیچے جا کے ڈبل ٹیپ کریں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کی بات مان لی ہے، اب آپ نے اس پر فتویٰ لگائیں، ٹھیک ہے. یا ثابت کریں کہ یہ نمبر ایک یا تو یہ گستاخی ہے تو آپ اس کو گستاخی کریں فتویٰ. پھر اچھا دیکھیں آپ نا نیچے بیٹھ کے ڈبل ٹیپ کریں. اس قابل نہیں ہے آپ کے آپ سے بات کی جائے کہ ابھی آپ نے کہا اچھا جی میں مائک میوٹ کرتا ہوں جی آپ کریں بات. 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا تو آپ نے مائک کھول لیا ہے. بھئی ایک دفعہ وارننگ کہتے ہیں کہ کافی ہوتی ہے سیانے عقل مند بندے کے لیے کہ جب اسے وارن کیا جائے کہ میں بات کر رہا ہوں مجھے بات کر لینے دیں پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں. آپ نے پھر مائک کھول لیا ہے. نیچے اب آپ ڈبل ٹیپ کریں اور 1000 بندے کو شیئر کریں، پھر دوبارہ آپ کو اوپر لیں گے. مائک میوٹ رکھیں راجہ جوید صاحب، آپ کو دیتے ہیں ابھی موقع پائے ہیں تو. نہیں ان کو واپس لیں میر صاحب. اچھا آپ نا مائک میوٹ کر لیں، آپ کی سفارش یہاں نہیں چلے گی. یہ کوئی مطلب پاکستان کا کوئی سکول یا کوئی ادارہ نہیں. آپ غلطی کر رہے ہیں، ان کو واپس. اچھا اپنا مائک میوٹ کرنا ہے آپ نے یا نہیں کرنا؟ مائک بھی میوٹ کر لیں گے، ان کو واپس وہ بات کر. چلیں آپ بھی ڈبل ٹیپ کریں نیچے بیٹھ کے. جی اور جو بھائی اوپر بیٹھے ہیں آپ بات کریں. 2000 شیئر. زاہد جمیل فیض 1000 شیئر کرے گا اور 1 لاکھ ڈبل ٹیپ کرے گا. اور یہ جو ہیں جناب بعد میں آئے 1974 کی اسمبلی کی جعلی کاروائی کا دفاع کرنے والے، یہ 2000 ڈبل ٹیپ کریں گے اور جناب 1 لاکھ بندے کو شیئر کریں گے، پھر ان کو اوپر لیں گے. ہاں جی یہ خواجے کا گواہ بن کر آئے تھے کہ جناب میں ادا گواہ بننا. جی صاحب وہ کدھر گیا محمد جو کہہ رہا تھا 1 to 1 گفتگو کرنی ہے ہوسٹ ٹو ہوسٹ، وہ کدھر گیا؟ وہ نظر نہیں آ رہا. ادھر ہی گیا جدھروں آیا ہے نا، وہ کہندے مسیح مولا السلام نے فرمایا ہے نا گریبان پھاڑ کے جدوں حوالہ منگو تے ادھر ہی لگے جاندے نے جدھروں آئے نے تے وہ ادھر ہی لگا گیا جدھروں آیا ہے. اچھا دیکھیں آپ کے سامنے 2 ٹوک الفاظ میں نے کہا ہے کہ اگر میں مسیح علیہ السلام کی عبادت کا دفاع نہ کر سکوں تو میں فتویٰ لگاؤں گا. یہی اس نے مطالبہ کیا تھا. اس نے کہا تھا میں فتویٰ لگاتا ہوں، پہلے آپ میرا مطالبہ پورا کرنے کے باوجود اس نے فتویٰ لگایا ہے؟ نہیں لگایا. کیوں؟ جرت ہی نہیں ہے ان کی. یہ اپنے بابوں کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں جی انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن یہ ان کو نبیوں سے بڑھ کر مانتے ہیں، یہ ان کو خدا مانتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنوکر. کہ جب اپنے بابے کی باری آتی ہے تو 100 بہانے کرتے ہیں لیکن اس پر فتویٰ نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ ایک ہی وجہ ہے اس کی کہ وہ اس کے کہتے ہیں یہ ہمارے بابے کی عبارت نہیں ہے. پھر تو تمہیں فٹافٹ اس پر کفر کا فتویٰ اور گستاخی کا فتویٰ لگانا چاہیے. جب اس کی عبارت ہی نہیں ہے پھر تمہیں کیا ڈر ہے؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ دال ساری کالی ہے. ہاں جی کریں بھائی بات تریاکل قلوب بھائی. جی بالکل یہ ساری دال ہی کالی ہے. یہ جب تحریر کے اوپر بات آتی ہے، دیکھیں آپ نے کتنی بہترین طریقے سے بات کی ہے. سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی تھا کہ جو بات حضرت مسیح علیہ السلام نے بات بیان کی اگر وہ عیسائیوں کا عقیدہ نہ ہو تو میں وہی فتویٰ لگاؤں گا. اس سے بڑھ کر صاف ستھرا جواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل یہ ان کی طرف سے جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مرزا صاحب پر فتویٰ لگانا ہے، یہ چاہتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ میدان یہ قادیانی جو ہیں یہ بھاگ گئے ہیں. بھائی بھاگ تو آپ گئے ہیں. جب آپ کو ایک دفعہ کہا ہے کہ مائک میوٹ کر لیں، آپ کو موقع دیا جاتا ہے، آپ کو اوپر بٹھائی اس لیے تھا کہ آپ بات کریں اور آپ بدتمیزی کرتے ہیں، بار بار مائک کھولتے ہیں. جب آپ کو ایک یہ ہوسٹ کہہ رہا ہے کہ مائک میوٹ کرنا تو پھر آپ میوٹ کر لیں. ہم جو احمدی مسلمان بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، لطیف میر صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، آٹو ماسٹر امین صاحب ہیں، شیخ ہادی بھائی ہیں، جن کو بھی کہا ہے مائک میوٹ کریں، میوٹ کر لیں. ہم تو احمدی ہیں، اس کے باوجود ہم مائک میوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو بھی جب کہا مائک میوٹ کریں تو کر لیں. آپ کا بار بار مائک کھولنا ہی اس بات کا جواب تھا کہ جب میں بار بار مائک کھولوں گا انٹرپشن کروں گا تو مجھے وہ نکال دیں گے، نیچے جا کے میں چھوڑ ڈالوں گا اور دیکھو جی میں کہتے ہیں برار کے میں سر لا دیتا.
یہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ شور شرابے ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے. اور بھائی ہمت ہے ہم لوگوں کی, یہاں بیٹھے ہیں, آؤ ہمت آؤ اوپر آ کے بات کرو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اوپر آؤ بات کرو, اپنا دفاع کرو, اپنے بابوں کی تحریک کا دفاع کرو. آپ لوگ اپنے بابوں کا انکار کر دیتے ہیں. آپ تو یہ بھی نہیں منہ سے کہتے جی میں وہابی ہوں, اہل حدیث ہوں. کبھی کسی نے یہ منہ سے اقرار کیا کسی احمدی براڑ پہ آ کے یہ کہا کہ جی میں بریلوی ہوں, یا میں دیوبندی ہوں, یا میں اہل حدیث ہوں, یا میں اہل تشیع ہوں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. سارے ڈرتے ہیں جی میں مسلمان ہوں. کون سا جی سادہ مسلمان؟ بھائی برگر مسلمان بھی کوئی, چٹنی والا مسلمان بھی کوئی ہوتا ہے. سادے مسلمان ہیں آپ لوگ, باقیوں کے ساتھ چٹنی لگی ہوتی ہے. تو یہ سادے مسلمان دراصل اپنے اکابرین کو اپنی کمر سے اٹھا کے آپ دیوار پر دیکھ مارتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی احمدی مسلمانوں کو براڑ پہ جا کے اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ دیوبندی ہیں یا وہابی ہیں یا فلانے ہیں, تو ان کے بابوں کی جب تحریرات یا باتیں حوالے آئیں گے تو پھر وہ ساری بات دیوار پہ لگیں گی. اس لیے آپ یہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بابوں کا انکار کرتے ہیں, ساڈا کسی بابے نے کوئی لینا دینا جی, کوئی حوالہ تسی پیش نہیں کرنا. جی تسی کیتا ہے تو بھائی میں نس جانا جی, میں نے کہہ دیا بھائی میں مسلمان ہوں. یہ کافی نہیں ہے آپ کو؟ قرآن و حدیث میرے لیے حجت ہے. بھائی قرآن و حدیث حجت ہے, بابوں کے اوپر فتویٰ لگاؤ. جو تحریرات نکل کے آتی ہیں, آپ کو بڑا شوق ہے فتویٰ لگانے کا, تو جو تحریرات آپ کے سامنے آتی ہیں تحذیر الناس کی, فتاوی رضویہ کی, یا اسام الحرمین کی, یا باقی تحریرات جو آپ کے سامنے آتی ہیں, ان کے اوپر فتویٰ کفر کیوں نہیں لگاتے؟ جی فتویٰ دے رہے ہیں تو مفتی کا کام ہے, تو روحانی خزان پر فتویٰ دینا آپ لوگوں کا کام ہے. روحانی خزان پر فتویٰ آپ بھاگ کے دیتے ہیں کہ جس طرح آپ کی پھوپھی کی کتاب ہے وہاں پہ آپ فتویٰ بھاگ کے دیتے ہیں. روحانی خزان کا پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس کا نام کس نے لکھا ہے, روحانی خزان نام لکھا کس نے ہے, اس کے اندر کون کون سی کتابیں ہیں یہ تک نہیں پتا. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب کی الف بے ان کو نہیں پتا. جی مرزا صاحب نے کہا ہے جی میں نبی ہوں اس لیے جی ہم ان کو نبی نہیں مانتے. بھائی آپ کے اپنے بابے کہتے ہیں نبی آ سکتا ہے, آپ لوگ خود منتظر ہیں کہ نبی آ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جی نیا نبی نہیں آ سکتا, پرانا نبی آ سکتا ہے. ان کو یہ بھی چیلنج دیا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ قیامت کی صبح تک ایک فرقہ جو ہے, ایک گروہ جو ہے, ایک جماعت جو ہے وہ حق پر قائم رہے گی. مرزا صاحب کی بعثت سے پہلے آپ وہ جماعت دکھائیں کہ وہ کون سی جماعت تھی جس نے یہ والی تشریح لکھی ہو کہ نیا نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا, پرانا نبی آ سکتا ہے. یہ کہاں سے آپ نے استنباط نکالا ہے, یہ کہاں سے آپ نے تشریح نکالی ہے, یہ کہاں سے آپ نے عقیدہ لیا ہے؟ نہ قرآن اس بارے میں کوئی بات بیان کرتا ہے, نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بیان کرتی ہے, نہ آپ کے بابے یہ بات بیان کرتے ہیں. مرزا صاحب کی بعثت سے پہلے کوئی ایک حوالہ آپ دے دیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ نیا نبی نہیں آ سکتا, پرانا نبی آ سکتا. بھائی نبی کا آنا تو آپ خود مانتے ہو, نہیں جی وہ نبی اللہ نہیں ہوں گے, وہ صرف نبی لکھا ہوگا, وہ نبی ہوں گے, قرآن نے نبی کہا ہے تو وہ نبوت چلائیں گے نہیں. تو بھائی یہ خود نئی نبوت ہے کہ ان کو نبی اللہ کہا گیا ہے لیکن وہ نبوت نہیں چلائیں گے. او بھائی نبوت نہیں چلائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ چلائیں گے نہیں. تو اس اسلحے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک اسلحہ بندہ میدان میں لے کے جاتا ہے اور ضرورت کے وقت جب اس کو چلائے گا نہیں تو اس اسلحے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو وہ ایک مشہور بات ہو گئی جو آپ کی اپنے فردی یسوع مسیح کے بارے میں بات ہے. یہ عیسی علیہ السلام کے متعلق بات نہیں ہے کہ ایک بندہ تھا, اس نے اپنے پاس ایک گن رکھی ہوئی تھی تو وہ گن لے کے جا رہا تھا تو رستے میں اس کی لڑائی ہو گئی. تو لڑائی ہوئی, اس نے بڑی مار کھائی, مار کھا کر کے اس کو لہو لہان کیا گیا. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے مار کھائی ہے تو یہ کیا چکر ہے, یہ آپ نے اسلحہ جو رکھا ہے یہ کس نے رکھا ہے؟ اور بھائی یہ میں نے اسلحہ اس لیے رکھا ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑ